وہ عام کرنے امامت کا فیض عام آیا، وہ عام کرنے امامت کا فیض عام آیا، جہاں میں آج میرا دوسرا امام آیا، جہاں میں آج میرا دوسرا امام آیا، علی کا چاند امامت کا آفتاب آیا، علی کا چاند امامت کا آفتاب آیا، کہا رسول نے دیکھو میرا باپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے علامہ عباس مہدی ترابی۔ مل کے بابا سے بلند صلوات۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کافی ٹائم سے جشن پاک جاری و ساری ہے، تھک جانا انسان کا خاصہ ہے، لیکن انسان تھکے وہاں جہاں تھکاوٹ کے آثار ہوں۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جو مردوں میں جان ڈال دیتا ہے، لہٰذا یہ سوچ کے جشن میں بیٹھیں، جشن سنیں، جشن منائیں کہ آج پروردگار عالم نے اپنے سارے خزانے کھول دیے۔ جو جتنا اللہ کے خزانے سے اٹھا سکتا ہے لے کے جا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ روکنے والا، نہ کوئی ملک روکنے والا، نہ کوئی خزانے پر پہرے دار روکنے والا، اس لیے کہ جشن اس عظیم المرتبت ہستی کا ہے۔ توجہ، چونکہ جتنا مجھے کہا گیا ہے اتنا ہی میں نے آپ کو جشن امام حسن مجتبیٰ کے 2-3 جملے سنانے ہیں۔ میں نے خطبہ چھوڑ دیا، صرف بات اس لیے کہ گھنٹہ بھر مسلط رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات وہ کرے جو مفید ہو، بات وہ کرے جو مفید ہو، اور بات وہ کرے جو ذہن نشی ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا۔ لہٰذا چونکہ اس مقام پر، اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں مجھ فقیر کی یہ پہلی حاضری ہے، تو میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ نہ میں نیا ہوں نہ آپ نئے ہیں، ہمارا رشتہ زمینی رشتہ ہے ہی نہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہمارا رشتہ زمینی رشتہ ہے ہی نہیں، ہمارا رشتہ تو اس وقت قائم ہوا جب اللہ نے علی کی ولایت کا اقرار کروایا۔ بولے جنہیں بولنا آتا ہے۔ لہٰذا میں نے امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کے 2 جملے پڑھنے ہیں اور آپ سے میں نے اجازت لے لینی ہے۔ کون امام حسن؟ جو 3 ہجری 15 ماہ رمضان کو کائنات میں عالم انوار کو چھوڑ کر لباس بشریت پہن کر امت کی ہدایت کے لیے آ گئے۔ سلامت رہے۔ بس تھوڑی سی کوشش کریں، اس لیے کہ سننے والوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، جب تک ان کا مزاج نہ بنے، پڑھنے والا کتنا ہی پڑھاکو کیوں نہ ہو، مزاج نہیں تو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور میں یہ ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، علی والوں کے مزاج ملنے میں دیر نہیں لگا کرتی۔ سلامت رہے۔ کوشش کیجئے گا، میں اپنی جانب سے نوکری پیش کرتا ہوں، آپ اپنی نوکری پیش کریں۔ آپ بھی حسن امام کے غلام ہیں، میں بھی امام حسن کا غلام ہوں۔ جب 2 غلام مل کر اپنے آقا کا جشن منائیں گے، ملائکہ وہاں سے داد دیں گے۔ جو زمین کے ملائکہ ہیں وہ بھی شریک جشن ہو جائیں گے۔ کون امام حسن؟ جو 15 ماہ رمضان کو دنیا میں تشریف لائے، لباس بشریت اوڑھ کر امت کی ہدایت کے لیے۔ آج ہے 15 رمضان، اس کے بعد وہ رات آئے گی جس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے، ہر آدمی سنتا ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ توجہ رکھے گا، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات قرآن نازل ہوا۔ قرآن ہے صامت،
توجہ رکھے گا، قرآن صامت لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ جتنی تفسیر آل محمد کی لکھی ہوئی ہے تمام تفسیروں کو اٹھا کر دیکھ لو۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میرے مولا نے مسکراتے ہوئے جملہ کہا لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ ہے۔ توجہ ہے، لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ ہے۔ تو پھر یاد رکھو دنیا والو، جو لیلۃ القدر رات ہے اس میں صامت آیا، جو لیلۃ القدر ذات ہے اس میں ناطق آیا۔ جو لیلۃ القدر رات ہے اس میں صامت قرآن آیا، اور جو لیلۃ القدر ذات ہے اس میں ناطق قرآن آیا، ناطق قرآن آیا۔ قرآن اپنی عظمت بتاتے ہوئے، جب قرآن کی ابتدا ہوتی ہے تو ابتدا کیا ہوتی ہے؟ سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں قرآن نے اپنی عظمت بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی کجی نہیں۔ بیٹھے ہیں چلے گئے، توجہ رکھیے گا، یاد رکھیے گا، جشن میں فرش ولا ہو یا فرش عزا ہو، اگر کوئی بندہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ فرش عزا ہو یا فرش ولا ہو، آتا وہی ہے جس کا آنا 14 کو پسند ہو۔ اس زوم میں نہ رہنا کہ میں شیعہ ہوں، بائی بار شیعہ ہوں، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس بندے کے لیے ہے کہ جس کے کانوں میں حیا علی خیر العمل کی صدا ہے، وہ اپنا کاروبار چھوڑے، وہ اپنی دکان چھوڑے، وہ اپنا گھر چھوڑے اور آل محمد کے ذکر کے لیے چلتا چلا جائے۔ یہ کمال ہے، کیونکہ 14 اس کا آنا پسند کرتے ہیں، 14 ان کا آنا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ نے آپ کو پسند کر کے فرش ولا کی زینت بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو پسند کیا، چنا اور چن کر فرش ولا کی زینت بنا دیا، تو پھر فرش ولا کی زینت بن کر ایسے بیٹھو نا جیسے پردے میں بیٹھا ہوا امام چاہتا ہے۔ توجہ رکھے گا، اور یہ یاد رکھو یہ آپ کا بولنا سلامت رہے۔ ماشاءاللہ، بار بار یہاں سے ایک اعلان ہو رہے سحری کا انتظام ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کی انرجی اور طاقت کا بھی اہتمام ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور جو علی والے ہوتے ہیں وہ نان پر گزارا نہیں کرتے، ان کی طاقت کا نام ہی ولایت آل محمد ہے۔ آل محمد کی ولایت، یہ طاقت ہے مومن کی۔ توجہ رکھیے گا، امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے جملہ آپ کے حوالے کروں، لیکن یاد رکھو بولنا ذاکر کے ساتھ، خطیب کے ساتھ، کسی بھی پڑھنے والے کے ساتھ، یہ بولنا نہ خطیب کو فائدہ ہوتا ہے نہ ذاکر کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس بولنے میں فائدہ کس کا ہے؟ جو بول رہا ہوتا ہے فائدہ اسی کا ہے، اس لیے کہ یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی صحابی کی بات نہیں، کہنے والا وہ ہے جو صادق آل محمد ہے۔ میرا چھٹا امام کہتا ہے ہمارے ذکر میں بولا کرو۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ صادق امام کہہ رہا ہے ہمارے ذکر میں بولا کرو تاکہ قبر میں بولنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ۔ ہم تو 1400 سال سے دنیا والوں کی کسی بنائی پہ اعتماد کرتے ہی نہیں سمجھے آپ؟ جو دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اوپر آل محمد کے ماننے والے اعتماد نہیں کرتے۔ آل محمد کا اعتماد ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر۔ توجہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہمارا اعتماد ہے، ہمارا ایقان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ توجہ ہے میری جانب؟ کون؟ امام حسن
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پڑھ لیں جنہیں درود پڑھنا آتا ہے وہ تو بلند آواز سے پڑھ لیں. مجھے معلوم ہے کہ اتنی جلدی مومن کسی کے قابو میں نہیں آتا، انہیں قابو کرنا پڑتا ہے. توجہ رکھیے گا. بس میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی. امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کا ایک جملہ سنیں. کون؟ امام حسن، جس کی عظمت یہ ہے کہ یہاں آخری فرزند بطول کا دنیا میں آئے اور وہاں چوتھے آسمان سے بیٹھا ہوا عیسیٰ دنیا میں آئے. توجہ رکھیے گا. میں امام حسن کی عظمت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ کون جشن سنتا ہے، کون مناتا ہے، کون سوچ کے آل محمد کو بیٹھا ہے، کون بغیر سوچے آل محمد کی ولایت میں ڈوبا ہوا ہے. خوشا نصیب ہے وہ انسان جو بغیر سوچے آل محمد کو اپنا راہبر و رہنما مانتا ہے. جو سوچ کے علی کو راہبر مانتا ہے اس کو کبھی علی نہیں ملا کرتا، اس لیے کہ سوچ کے سمندر میں جو انسان غوطہ زن ہوتا ہے اس میں شک پیدا ہوتا ہے. جو یقین سے علی کو مانتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا. سلامت رہے. اب جملہ سنو امام حسن کا، توجہ رکھے گا. یہ نہ دیکھنا کہ پڑھنے والا کون ہے، یہ چہرہ نیا ہے، یہ آنے والا کون ہے، یہ نہ، بس یہ سوچنا کہ مکتب آل محمد کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہے جو اپنا سبق آپ کو سنانا چاہتا ہے. توجہ رکھے گا. کون امام حسن مجتبیٰ؟ کتنی عظمت کا مالک ہے میرا امام، کتنی رفعت کا مالک ہے میرا امام، عظمت کی کس بلندی پر ہے میرا امام. حجت خدا دنیا میں آئے. یہاں حکم ہوا عیسیٰ کو، عیسیٰ چھوڑ چوتھا آسمان، جا زمین پر. میری حجت کا ظہور ہو گیا، میری حجت کی اطاعت کر، میری حجت کی بیعت کر، میرے حجت کے ساتھ نصرت کر. ادھر جناب عیسیٰ ہے، ادھر سرکار حجت ہے. توجہ رکھے گا. جب دونوں معصوم ملے، ایک طرف ہے بطول کا بیٹا، دوسری طرف ہے مریم کا بیٹا، ہے مریم بھی بطول. توجہ فرمایا، ہے مریم بھی بطول. توجہ رکھے گا. ہے سرکار حجت بھی جناب سیدہ بھی بطول. لیکن دنیا والوں یاد رکھو، جو عیسیٰ کی ماں ہے اس کی بطولیت اور جو حسن کی ماں ہے. اللہ اکبر. چونکہ مجھے مجبور کر دیا گیا ہے وقت کے قید خانے میں، اگر تھوڑی سی فرصت ہوتی تو میں آپ کے معیار اور آپ کے ذہن کو اپنے ساتھ ملا کر وادی ولایت میں اترتا. توجہ رکھے گا. پھر جس کی مرضی جتنی، وہ بلا کی وادی سے جتنے موتی چننے کے قابل ہوتا وہ اپنے معیار کے مطابق چنتا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جلدی کر رہا ہوں. فقط ایک جملہ عظمت امام حسن مجتبیٰ کا، مجھے اجازت. توجہ ہے. کون امام حسن؟ حجت خدا آیا، ادھر سے جناب عیسیٰ ہے. نماز کا وقت ہوا، سنتے رہتے ہیں نا، نماز کا وقت ہوا. اب حجت خدا نے کہا یا نبی اللہ تقدم، آگے بڑھیں، نماز پڑھائیں. ہاتھ جڑ گئے جناب عیسیٰ کے، ہاتھ جڑ گئے جناب عیسیٰ کے. کیسے ممکن ہے کہ میں فاطمہ کے بیٹے کے آگے کھڑا ہو جاؤں؟ توجہ فرمایا. کیسے ممکن ہے کہ میں فاطمہ کے بیٹے کے آگے کھڑا ہو جاؤں؟ یہ منصب آپ کا ہے. دنیا والوں عقل کا علاج کرو. عیسیٰ جیسا نبی بطول کے آخری بیٹے کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. عیسیٰ جیسا نبی جناب سیدہ کے آخری فرزند کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ عرب کے بدو بطول کے زوج کے آگے. توجہ فرمائے. فرزند زہرا میری جرات نہیں ہے، آپ امام ہیں، آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. توجہ. اب اللہ کی حجت ہے سجدے میں، اللہ کی حجت کے پاؤں کے پاس ہے عیسیٰ نبی کا سر.
توجہ رکھیے گا، میں محنت کر رہا ہوں، اب مجھے نہیں معلوم کہ سیال کوٹ والے محنت سننے کے عادی ہیں، اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم، آپ کے معیار کا مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کے ذہن کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا سبق سنا دوں، پھر زندگی باقی، ملاقات باقی۔ جناب سرکار حجت ہے سجدے میں، جہاں جناب حجت کا پاؤں ہے وہاں عیسیٰ نبی کی جبی ہے، اللہ اکبر، جہاں میرے مولا کے پاؤں ہے وہاں عیسیٰ نبی کی جبی ہے، توجہ۔ اب جناب امام حسن عسکری ہیں سجدے میں، جناب امام حسن عسکری کے پاؤں کے پاس جبی ہے حجت خدا سرکار قائم آل محمد کی، امام حسن آگے ہے حسن عسکری، اور امام حسن عسکری کے قدموں کے پاس جبی کس کی ہے؟ حجت خدا قائم آل محمد کی، قائم آل محمد کے پاؤں کے پاس جبی کس کی ہے؟ عیسیٰ نبی کی، توجہ رکھیے گا، عیسیٰ نبی کی۔ آگے ہے کون؟ امام حسن عسکری سے آگے کون ہے؟ امام علی نقی، توجہ رکھیے گا، امام علی نقی ماتمی بھی بیٹھے ہیں، عزادار بھی بیٹھے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، توجہ رکھیے گا، میرا ایک جملہ ضائع نہ ہو، جب میں نتیجے تک پہنچوں پھر آپ کی مرضی ہے جس انداز سے بھی اس جملے کو آپ مجھ سے وصول کیجئے گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جملے کو پہنچا سکوں، اور یہی پر بات ختم ہو گئی۔ جناب حسن عسکری پیچھے ہے، امام علی نقی آگے ہے، جہاں امام نقی کے پاؤں ہے وہاں حسن عسکری کی جبی ہے، اللہ اکبر، جہاں امام علی نقی کے پاؤں ہے وہاں امام حسن عسکری کی جبی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے امام محمد تقی، جہاں امام محمد تقی کے پاؤں ہے وہاں امام علی نقی کی جبی ہے، توجہ رکھے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سجدے میں، جہاں میرے مولا رضا کے پاؤں ہے وہاں جناب محمد تقی کی جبی ہے، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھ بیدار ہو کے جملہ سنیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم سجدے میں ہے، جہاں موسیٰ کاظم کے پاؤں ہے وہاں رضا مولا کی جبی ہے، توجہ، وہاں رضا مولا کی جبی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے صادق آل محمد، امام جعفر صادق حالت سجدے میں ہے، جہاں صادق آل محمد کے پاؤں ہے وہاں باب الحوائج موسیٰ کاظم کی جبی ہے، اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کون ہے؟ امام محمد باقر، امام محمد باقر ہیں سجدے میں، امام محمد باقر کے جہاں پاؤں ہیں، توجہ رکھے گا، وہاں میرے اور آپ کے مذہب کا جو رئیس ہے امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق کے پاؤں ہے امام محمد باقر کے، اور جبی ہے امام جعفر صادق، توجہ میری جانب، اس لیے کہ جب کوئی خطیب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت جماعت کو قائم کر چکا ہوتا ہے، جب جماعت قائم ہو بلا کی تو ادھر ادھر دیکھنے سے عبادت ضائع ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا۔ امام محمد باقر سجدے میں ہے، امام محمد باقر کے جہاں قدم ہے وہاں رئیس مذہب تشیع کے جبی اطہر ہے، امام صادق کی جبی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین سجدے میں ہے۔ میں اس سے زیادہ بہتر اور کم وقت میں امام حسن کا فضائل کا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، توجہ رکھیے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے امام زین العابدین، امام زین العابدین ہے سجدے میں، جہاں زین العابدین کے پاؤں ہیں وہاں پر محمد باقر کی جبی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جہاں امام زین العابدین کے پاؤں وہاں امام محمد باقر کی جبی، جو عزادار ماتمی جو آل محمد کے عاشق بیٹھے ہیں، ذرا اپنے ذہنوں کو بلند کر کے اپنے دوسرے امام کی عظمت کا جملہ تو سنو۔ آگے بڑھیں، آگے کون ہے؟ آگے کون ہے؟ بولے، امام حسین علیہ السلام، امام حسین ہے سجدے میں، امام حسین کے جہاں پاؤں ہے نا، پاؤں کے پاس جبیں کس کی ہے؟ زین العابدین کی،
اللہ اکبر۔ امام حسین سجدے میں، جہاں حسین کے پاؤں ہے وہاں زین العابدین کی جبی ہے۔ دنیا والو تم پوری کائنات کو جمع کرو، بلکہ پوری کائنات کی حیثیت ہی نہیں بنتی، تم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اور رسول بھی جمع کرو تو میرے حسن کی فضیلت کے کروڑویں حصے کے برابر نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین ہے سجدے میں، توجہ، امام حسین سجدے میں، حسین مولا سجدے میں ہے، اور جہاں حسین کے قدم ہے وہاں جبین کس کی ہے؟ بولے یار، مولا زین العابدین کی توجہ، خوش نصیب ہیں خدا کی قسم، پوری زندگی سر سجدے میں رہے نا اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہے۔ کس نعمت کا؟ جو اللہ نے ہمیں آل محمد کی ولایت کی نعمت عطا کی ہے۔ سر سجدے میں پڑا رہے اور منادی ندا کرے کہ اب قیامت آنے والی ہے، قیامت آ جائے گی، اس نعمت ولایت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حسین ہے سجدے میں، حسین کے پاؤں کے پاس جبی ہے زین العابدین کی۔ اب حسین سے آگے کون؟ نہیں بیٹھے آپ، حسین سے آگے کون؟ امام حسن۔ اب امام حسن ہے سجدے میں، جہاں حسن کے پاؤں ہے وہاں جبین ہے۔ حسین علی کی دنیا والو جس کے پاؤں میں اتنی جبی ہو اسے محبت کی زبان میں حسن کہتے ہیں۔ اما لا الہ الا اللہ والعظیم المبین۔ وہ بن کے آ گیا تفصیل لفظ کوثر کی، وہ بن کے آ گیا تفصیل لفظ کوثر کی، منافقوں کے کلیجے میں تیر اترا ہے، منافقوں کے کلیجے میں تیر اترا ہے، زمین پہ فرض ہے جنت دکھائی دے شوکت، علی امیر کے گھر میں امیر اترا ہے۔